ہر کوئی آپ کو ولی مانتا ہے، کسی بھی مکتب فکر کا ہر کوئی ولی کامل مانتا ہے، عالم فاضل مانتا ہے جنید بغدادی کو، ہے نا؟ اہل حدیث ہو، تبلیغی ہو، سنی ہو، ہر کوئی مانتا ہے نا؟ آخری وقت کا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آنکھوں سے آنسو جا بولے حضرت کیا موت کی وجہ سے روتے؟ ارے موت کی وجہ سے کون رو رہا ہے؟ بولے کیا؟ بولے میری 70 سال کی عبادت میں دیکھ رہا ہوں ایک پیپر میں جیسے بال میں لپیٹی ہوئی ہے، سمجھے؟ اس کے صحرائے بے نیازی میں لٹک رہی ہے میری 70 سال کی عبادت، ہوا پتہ نہیں کہاں اڑا کے اس کو ختم کر دے، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جنید البغدادی میری 70 سال کی عبادت اس کے صحرائے بے نیازی میں ایک تار پر لٹک رہی ہے، یہ دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ تو پھر آپ کا وصال ہوا، کچھ دن بعد ان لوگوں میں سے کسی کے خواب میں آپ تشریف لائے تو ان کو جنون تھا اس بات کا، یہ واقعی ہے کا، تو آپ نے فوراً جیسے ہی خواب میں ملاقات کی تو پوچھا حضرت آپ کی عبادت کا کیا ہوا؟ آپ پریشان تھے آپ کی عبادت کو لے کر، اس کی بے نیازی کے زہرے میں لٹک رہی ہے، تو کیا ہوا؟ بولے حقیقت بتاؤ، اتنی عبادت جنید نے کی 70 سال، پوری توجہ بیریا محبت میں ڈوب کر اس کی عبادت کی، سنتوں کا پورا خیال رکھ کر عبادت کی، فقط اس کے لیے کی، نہ میرے لیے کی، نہ کسی دنیا کے لالچ کے لیے کی، نہ جنت کے لیے کی، نہ کسی چیز کے لیے کی، صرف اور صرف اس کے لیے کی۔ تب بھی میرے تہجد کے چند سجدوں کے علاوہ میری عبادت کی طرف نگاہی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایسا بے نیاز پروردگار، ایسا پروردگار، ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ ہم ہیں کون؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس ذات کے سامنے کس کی کیا حیثیت ہے؟ تو بولا ایسی میری ذات ہے، ایسی میری ذات ہے، سمجھا کر بولا تمہیں میری سمجھیت سمجھ میں آئی؟ میری سمجھیت سمجھ میں آئی؟ میرے سمجھیت کے نور کی شان سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو ایک ہے میری سلطنت میں جس کا نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام؟ مطلب کیا ہے؟ کیا معنی ہے مصطفیٰ کا؟ کوئی بتائے گا؟ چنا ہوا۔ کیا ہوا؟ چنا ہوا، چنا ہوا، حضور کا نام چنا ہوا۔ کچھ جاہلوں نے کہا کیا بولوں ان کو میں، اخر سے کوئی سروکار نہیں، بڑی بڑی داڑیاں، بڑی بڑی گاڑی باتیں، سمجھ میں بات۔ شیرہ ہوتا ہے نا، شیرہ ہوتا ہے نا، میں اگر اسے جا کے شیرہ بولوں گا تو وہ گاڑا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو گاڑی آوازوں سے کچھ نہیں ہوتا، جو اصل ہے وہی حقیقت جو ہے، شیرہ رہتا ہے۔ اب شیرہ بولو یا شیرہ بولو، ٹھیک ہے؟ تو ایسی گاڑی آوازوں میں بولنے والی بولے، حضور مکے میں جو تھے ان لوگوں میں سے اللہ نے ایک کو نبوت کے لیے چن لیا، اس لیے آپ کا نام مصطفیٰ ہے۔ میں بولا اے کمبخت مجھے بتا، توریت میں حضور کا نام مصطفیٰ آلریڈی ہے، تو اللہ اس وقت بول رہا ہے چنا ہوا جبکہ حضور مکہ میں آئے بھی نہیں۔ اچھا توریت تو چھوڑ، لوح محفوظ میں حضور کا نام مصطفیٰ ہے، جبکہ لوح محفوظ قلم اور عرش کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنا تھا، تب بھی مصطفیٰ ہے نام۔ عرش تو بعد میں بنا ہے نا، عرش تو بعد میں بنا، اس سے پہلے لوح محفوظ میں مصطفیٰ ہے، تو لوح محفوظ ایک ہی ہے، تو اللہ جو لکھنے کے لیے بول رہا ہے چنا ہوا، کس میں سے چنا؟ کون تھا وہاں پر؟ کس میں سے چنا؟ کون تھا وہاں پر؟ لوح محفوظ کو کہہ رہا ہے لکھ، وہ چنا ہوا ہے، کس میں سے چنا؟ اللہ۔ کہ بولے اللہ نے لوح محفوظ کو سمجھایا، میں نے ارادہ کیا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو میں نے اپنے نور کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو میں نے سوچا میرے نور کو میں رحمت والی تجلی سے پیدا کروں، رحمان سے پیدا کروں، میری صفت رحیم سے پیدا کروں، میں اپنی صفت کریم سے پیدا کروں،
میں اپنی صفت عزیز سے پیدا کروں؟ میرے اتنے انگنت نام ہے، کون سے نام کے نور سے ظاہر کروں؟ میں نے سوچ کر فیصلہ کیا میں اس کو اپنے اسم سمدیت سے پیدا کروں گا، دور سمدیت سے پیدا کروں گا۔ تو اللہ پاک نے اپنی سمدیت کے نور سے نور محمد کو پیدا کیا۔ اگر اللہ کی سمدیت سمجھ میں آتی ہے تو نبی کی مصطفیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ بے نیاز ہے، حضور اللہ کے سوا سب سے بے نیاز ہے، حضور کو اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا رب کافی ہے، تمہارے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ سمجھے؟ سمدیت سے نکلے ہیں، سمدیت میں کوئی نہیں، ایک صفت وہاں سے نکلی ہے، ایک صفت وہاں سے نکلی ہے۔ کہاں سے؟ سمدیت، ٹوٹالٹی میں سمدیت ہے، سمدیت میں سے ایک صفت نکلی ہے، وہ سمدیت ٹوٹل ہے، وہ ٹوٹل میں سے نور محمدی نکلا ہے، وہ ٹوٹل میں سے نور محمدی نکلا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اللہ کو تنہا دیکھا ہے، حضور نے فرمایا میں نے اللہ کی تنہائی کو دیکھا ہے۔ تنہا کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کسی کی تنہائی کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب کی تنہائی کو دیکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری خلقت کو پیدا فرما کر حضور کو بیچ میں لا کر گواہ بنا کر فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ تنہا ہے، کیونکہ اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، آدم سے عیسیٰ تک، فرشتوں جنات کوئی قربی روحان کوئی بھی نہیں، میری تنہائی کا ایک ہی گواہ ہے، میں سچا، میری گواہی سچی، میں گواہ کے طور پر اس کو پیش کروں گا جو چشم دید گواہ ہے۔ اس لیے حضور ہی پر یہ سورہ نازل ہوا، پچھلے کسی نبیوں کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کہو اللہ تنہا ہے، کسی سے مطالبہ نہیں ہوا، صرف حضور سے مطالبہ ہوا اے حبیب آپ گواہی دو کہ میں تنہا ہوں۔ کیونکہ میں کسی کو گواہ بنا کر پیش کروں گا تو مضبوط گواہ ہونا چاہیے نا، جھوٹے گواہ کو پیش کروں گا تو میری گواہی قبول کی جائے گی کورٹ میں، جھوٹے گواہ کو۔ ارے دنیا کے سچوں کی کیا حیثیت اس حق کے سامنے، جب وہ حق سچوں میں سچا، سچائی کا وجود جس سے وہ اپنی طرف سے اپنی مخلوق میں کوئی گواہ بناتا ہے تو کیا جھوٹی گواہی؟ تو اللہ نے دکھا دیا یہ کہہ کر، کل بول کر فرما دیا میرا حبیب اس وقت بھی تھا جب میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کی پہچان حضور کی پہچان، راستہ، نفس، اخلاق، خلق کے قریب عقل سے کام لو، عقل قلب نفس کو ملا دو، نشانی پیدا ہوگی۔ ان نشانیوں کو دیکھنے میں گم ہو جاؤ، نشانیاں دیکھتے دیکھتے معرفت حاصل ہو جائے گی، معرفت ہوتے 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 لا الہ الا اللہ کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس دائرے میں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ کے عذاب، اللہ کی گرفت سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ بس اتنی دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اس راہ میں چلنا آسان فرمائے، ہم خود سے چل نہیں سکتے، اللہ اپنے کرم سے ہم گنہگاروں کو بھی اپنے اس راستے میں جذب فرما دے، اسی محبوب کے صدقے میں جس محبوب کے خاطر ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، اسی محبوب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دیار لطیف میں طلب کر لے، لطف کی دنیا میں ہمیں بلا لے، اللہ لطافت میں ہمیں معمور فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنے حفیظ لطف کی آشنائی عطا فرمائے، اللہ اپنے لطف کی دنیا میں ڈبو دے، اللہ اپنے جلال جمال کمال کی آشنائی نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیڑا پار کر دے، ہماری دعاؤں میں ہمارے ماں باپ کا حصہ، ہمارے آل و اولاد، ہمارے اقارب و احبا، ہمارے دوست و احباب، جان پہچان والے جن جن لوگوں نے ہم پر احسان
احسان کیا ان کو بھی اس کا حصہ عطا فرمائے. جن جن لوگوں نے ہمیں مسکرا کر دیکھ لیا ان کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے. اگر ہم سے کسی کا دل دکھاؤ جانے یا انجانے میں اس کے عوض میں ان دعاؤں میں ان کا بھی حصہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان پکار کو سن لے جیسے اپنے بندے زکریا کی پکار کو سنا تھا. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.